السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اسم کی تقسیم تعداد کے اعتبار سے ذکر کریں گے۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین ہی قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ عموماً ہم واحد یعنی ایک کے بعد دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں تو دو پر بھی ہم جمع کا اطلاق کر دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت سے دیکھا جائے، حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک واحد ہے، ایک تثنیہ ہے اور ایک جمع ہے۔ واحد جو ایک پر دلالت کرے جیسے مسلمن، ایک مسلمان۔ تثنیہ جو دو پر دلالت کرے جیسے مسلمانی یا مسلمین۔ اب تثنیہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ واحد کے آخر میں رفع حالت میں، یعنی عبارت کے اندر تثنیہ کی اگر رفع حالت ہے تو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے مسلمن یہ واحد ہے، مسلمانی یہ تثنیہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر عبارت کے اندر اس تثنیہ کی نسبی یا جری حالت ہے تو اس وقت ہم یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا دیں گے، جیسے مسلمون سے مسلمین۔ اب تثنیہ کی رفع حالت مسلمانی سے آتی ہے اور نسبی اور جری حالت مسلمین سے آتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جمع ہے۔ جمع جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جمع کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم۔ اب یہاں پر جو ہم نے جمع کی تقسیم کی ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے ہے۔ جمع کی ایک دوسری تقسیم بھی ہے، وہ معنی کے اعتبار سے ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے جمع مکسر اور جمع سالم ہے۔ ناظرین، جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک جمع ہوتی ہے۔ مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا۔ یہ کسر یکسر تکسیر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، ٹوٹا ہوا۔ یعنی واحد سے جب ہم جمع بنائیں تو واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، یا واحد کے صیغے کے جو حرکات ہیں زبر زیر پیش ہے وہ ایک جیسی نہ رہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اسدن۔ اب اسدن سے جب ہم اسے اسدن بنائیں گے، اب اس کی حرکت تبدیل ہو گئی، یہ واحد سے جمع ہو گیا۔ اسی طرح واحد کا جو صیغہ ہے وہ سلامت نہ رہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک قلم، اب یہ واحد ہے، جب ہم قلم سے اقلام بنائیں گے، اب اقلام یہ جمع ہے۔ اب یہاں پر آپ تھوڑا غور کیجئے کہ قاف لام میم یہ تینوں حروف قلم کے ہیں۔ جب ہم اس واحد سے جمع بنائیں گے تو اقلام، اب لام کے آگے الف آ رہا ہے، پھر میم آ رہا ہے، یعنی لام اور میم کے درمیان الف آ گیا ہے۔ واحد کا جو صیغہ تھا وہ ٹوٹ گیا، واحد کا جو صیغہ تھا وہ سلامت نہیں رہا۔ یہ تھی جمع مکسر۔ اس کے بعد ناظرین جمع سالم، جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی واحد کی بنا نہ ٹوٹے، جیسے مسلمن۔ اب مسلمون سے ہم مسلمون بناتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ میم، سین، لام اور میم یہ مسلم کے چار حروف ہیں۔ اب ہم جب مسلمون بناتے ہیں یا مسلمین بناتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ میم، سین، لام اور میم یہ چاروں کے چارے حروف ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی دوسرا حرف نہیں آیا۔ اگر ہم نے جمع بنائی ہے اور حروف کی زیادتی کی ہے تو ہم نے آخر میں کی ہے، درمیان میں